گاڑی میں اگر 4 بندے بیٹھے ہو نا، ان میں سے ایک بندے کو زندگی میں انگزائٹی ایک دفعہ ضرور ہوئی ہے۔ پہلا وظیفہ ہے، غور سے سنیے گا، سب کو چاہیے یہ۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ غربت ہے، کیا کروں؟ اتنا ملا آئے آ کر کا حضور وہ کوٹ جو آپ نے دیا تھا لگایا تو اپنے گھر ہے، لیکن وہ ادھر ادھر والے بھی امیر ہو گئے ہیں۔ آپ برکت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اہل و عیال میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری روزی میں برکت ہو، میرے گھرانے میں برکت ہو۔ برکت کیسے ہوگی؟ بڑا مانگا کرے۔ اب چھوٹی بات کیوں کرتے؟ میں نے وہ سمجھایا نا، مرد بڑی بات کرے۔ اللہ سے دنیا بھی مانگنی نا تو بڑی دنیا مانگے، چھوٹے خواب دیکھ کے چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر جتنے پیٹس تھے نا، پالتو کتے بلیاں تھے، تھانوں میں ان کی گمشدگی کی رپورٹیں زیادہ ہو گئی۔ میرا کتا بھاگ گیا، میرا بلی نہیں مل رہی، میرا یہ بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اگلے دن زبردست زلزلہ آیا۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، انگزائٹی کے مریض بن جاتے ہیں۔ گاڑی میں اگر 4 بندے بیٹھے ہو نا، ان میں سے ایک بندے کو زندگی میں انگزائٹی ایک دفعہ ضرور ہوئی ہے۔ یہ ہارورڈ کی اسٹڈی ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور آپ کو مستقبل کا خوف آتا ہے، دماغ فوگی ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 کوڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا وظیفہ ہے، غور سے سنیے گا، سب کو چاہیے یہ۔ یا اللہ قوینی وقلبی، 7 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 بار، جب ڈر لگے، پریشانی ہو، انگزائٹی، ٹینشن آ جائے۔ دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 70 بار پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پڑھتے رہنا ہے۔ یہ میں کورس دے رہا ہوں آپ کو، آزمائے میں، بہترین ہے۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ غربت ہے، کیا کروں؟ چیٹ کوڈ، اس کا بھی کوڈ لو۔ نبی پاک نے فرمایا بہت زیادہ غربت ہے، جاؤ جب بھی گھر میں داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر والوں کو سلام کرو، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ کہا حضور چھوٹی سی فیملی ہے، کبھی کبھار رشتہ داروں کی طرف بھی گئے ہوں گے، تو اگر فیملی نہ ہو، کہا اپنے نبی پہ سلام بھیج دے، 3 بار قل اللہ شریف پڑھ دے۔ اتنا ملا آئے آ کر کا حضور وہ کوٹ جو آپ نے دیا تھا لگایا تو اپنے گھر ہے، لیکن وہ ادھر ادھر والے بھی امیر ہو گئے ہیں۔ کہا وہ چھن چھن کر برکتیں گئی ہیں ہر جگہ پر۔ See that these are the codes and we need to follow these codes۔ اپنے داماد کو یہ تو کہتے ہو انڈسٹری لگاؤ اور جا کر یہ کماؤ، میری بیٹی کو یہ ہو گیا، بیٹی کو سورہ واقعہ بھی تو سکھاؤ نا، کہ جو روز رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا رزق کی فراوانی اس کو ہوگی۔ آزما کے دیکھیں۔ آپ کہتے جی وظیفہ کرنا پڑے گا، تو کرنے سے سارا کچھ ہوتا ہے، خود تو کچھ نہیں ہو جاتا۔ آپ برکت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اہل و عیال میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری روزی میں برکت ہو، میرے گھرانے میں برکت ہو۔ برکت کیسے ہوگی؟ قرآن سے تعلق مضبوط کر لو۔ صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، he was reciting Quran and his horse was there beside him and his son Yahya was sleeping near to the horse۔ گھوڑا تھا، بچہ یحییٰ گھوڑے کے پاس سو رہا تھا، تلاوت قرآن جاری تھی۔ اچانک گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑے کو کچھ ہوا، گھوڑا ڈسٹرب ہو گیا۔ اب ریممبر، یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں نا، خاص طور کتے بلیاں گھوڑے سانپ سینٹیپیڈ، ان کو نا کچھ انڈیکیشن آ جاتی ہیں۔ 374 BC بیفور کرائسٹ کا یہ بہت پرانا زمانہ، نبی پاک سے پہلے، حدیث علیہ السلام سے پہلے، یونان کے اندر نا یہ چھوٹے چھوٹے سانپ کتے بلے چوہے یہ بھاگ گئے ایک دم سے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کیا ہوا، وہ بھاگ گئے۔ اگلے دن زبردست زلزلہ آیا، پورا شہر تباہ ہو گیا۔ 1988 سے لے کر 2000 تک کیلیفورنیا جیولوجیکل سروے میرے پاس کھلا ہوا ہے، اس کے مطابق ان جانوروں کو ہنٹ ہو جاتا ہے پہلے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ ایک جگہ پر جتنے پیٹس تھے نا، پالتو کتے بلیاں تھے، تھانوں میں ان کی گمشدگی کی رپورٹیں زیادہ ہو گئی۔ میرا کتا بھاگ گیا، میرا بلی نہیں مل رہی، میرا یہ بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اگلے دن زبردست زلزلہ آیا۔ زلزلے سے پہلے گائے فریز ہو جائے گی، بالکل گائے بالکل جم جائے گی، ڈر کے بالکل بیٹھ جائے گی، وہ زلزلہ آ جائے گا۔ دے گاٹ ہینٹس۔ تو وہ گھوڑا بھی، بہرحال یہ دوسری بات آ گئی، وہ گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ تو پھر وہ صحابی نے دیکھا کہ اوپر نا ایک سائبان ہے نورانی، اٹ واز illuminated chandelier، بڑا فانوس سا بن گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت روک دی تو گھوڑا بدکنا رک گیا، پھر تلاوت شروع کی تو پھر ایسا ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ گھوڑا نا میرے وہ بچے کو کچل نہ دے۔ تو
تو پھر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، نبی پاک نے فرمایا فرشتے اتر آئے تھے تیری تلاوت سننے کے لیے، اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو لوگ دیکھ لیتے۔ تو قرآن کی تلاوت سے نور اترتا ہے، برکت اترتی ہے، سکینہ اترتا ہے۔ منہ سے کہتے جا رہے ہو مجھے برکت نہیں ہے، برکت چاہیے، برکت چاہیے، ماسٹر کی پاسورڈ، چیٹ کوڈ، ہڈن کمانڈ بتا تو رہا ہوں، ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو یاد کرو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کی مدد کرو، قرآن کو پھیلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ بے حساب دیتا ہے، اس سے مانگے، مزہ آئے گا مانگنے کا، بڑا مانگا کرے۔ اب چھوٹی بات کیوں کرتے؟ میں نے وہ سمجھایا نا، مرد بڑی بات کرے، اللہ سے دنیا بھی مانگنی ہے نا تو بڑی دنیا مانگے، چھوٹے خواب دیکھ کے چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا مالک مجھے اتنی بڑی سلطنت دے کے آنے والے وقت میں اس کی مثال نہ ملے، بڑی بات۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سے فردوس مانگو، جنت کے 100 درجے ہیں اور یہ سب سے بڑی جنت یہ ہے، بڑی بات کیوں نہیں مانگتے؟ بڑی بات کرو، نیا کچھ کرو، اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب رکھ دیا دریا میں، اللہ نے حکم فرمایا ویل کو، دیٹ مے بی سپرم ویل اور دیٹ مے بی بلو ویل، وہ سپرم ویل ہوگی یا بلو ویل ہوگی، کیونکہ بہت بڑا جاندار ہے۔ وہ آئی چیرتی پھاڑتی پانی کو اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کے نبی کو اس نے نگلنا تھا، رب نے فرمایا نہ ہڈی کو کچھ ہو نہ جسم کو کچھ ہو، آرڈر ہے۔ اب بڑی جو ویل ہوتی ہے نا اس میں 33 ایلیفینٹ کھڑے ہو جائیں، وہ ویل اتنی بڑی ہے 33 ہاتھی کھڑے ہو جائیں، تو وہ تو انسان تھے، جسم کے اندر چلے گئے، اندر جا کے ان کو لگا کہ میری جان نکل گئی ہے، لیکن جب اپنے لمبس کو ہلایا تو ہل رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں جان تو ہے۔ اب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں، ہی واز ان دا بیلی آف ویل، کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، ہی آفرڈ 2 رکعت نماز، اور بڑی بات کی کہ اے اللہ میں نے بڑا کام کیا ہے، کیا؟ اس جگہ کوئی نہیں پہنچا، میں نے اس جگہ کو تیری مسجد بنا دی۔ بڑی بات کرو، بڑی بات کرو، ایسی بات کرو کہ لوگ مڑ کے دیکھیں اس نے یہ بات کی۔